نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اعظام، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا علم حاصل کرنے کے لیے بغداد کا سفر۔ اس وقت بغداد جہاں مسلمانوں کا سیاسی مرکز تھا، وہیں ایک علمی اور ثقافتی مرکز بھی تھا، اس لیے ابتدائی عمر ہی سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا قصد بغداد کی طرف ہوا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ 488 ہجری ایام جوانی میں آپ رحمۃ اللہ علیہ علم حاصل کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ کی عمر 17 یا 18 سال تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ تحصیل علم کا واقعہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ سے فرمایا، مجھے خدا کے کام میں لگا دیجیے اور اجازت مرحمت کیجیے کہ میں بغداد جا کر علم حاصل کرنے میں مشغول ہو جاؤں اور صالحین کی زیارت کروں۔ والدہ رونے لگی، تاہم اجازت مل گئی۔ مجھ سے عہد لیا گیا کہ سچائی پر میں قائم رہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ تجارتی قافلہ کے ساتھ بغداد کے سفر پر روانہ ہوئے۔ ہمدان تک کا سفر خوشگوار گزرا۔ ہمدان میں چند دن پڑاؤ ڈالنے کے بعد قافلہ آگے کی طرف روانہ ہوا۔ آگے کی رودات شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کی شروعات سچائی پر کی تھی۔ وہ اس طرح کہ جب میں بغداد کے سفر پر روانہ ہونے لگا، ہماری والدہ نے اخراجات کے لیے 40 دینار دیے اور مجھ سے عہد لیا کہ میں ہمیشہ سچ بولوں، سچائی پر قائم رہوں۔ سچائی پر قائم رہنے کی ہماری والدہ نے عہد لیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ہمدان سے قافلہ آگے کی طرف روانہ ہوا، ایک لمبی مسافت طے کرنے کے بعد قافلہ ایک جگہ ٹھہرا۔ ڈاکوؤں کی ایک جماعت نے قافلہ کو گھیر لیا اور ڈاکوؤں کی سردار کی طرف سے اعلان ہوا، جس کے پاس جو کچھ بھی ہے، سونا چاندی یا نقدی مال ہے، وہ اس کے پاس جمع کرے۔ تاجروں کی یہ حالت تھی کہ تاجر جھوٹ بول رہے تھے اور ڈاکوؤں کو یہ باور کرانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اسی حالت میں ایک ڈاکو ہمارے پاس آیا، مجھ سے پوچھنے لگا، تمہارے پاس کیا ہے؟ میں نے کہا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ اس نے سوچا کہ میں اس سے مذاق کر رہا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ ڈاکو واپس ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہ مجھ میں تاجروں کی شان تھی، نہ مال و متاع کی پہچان تھی، میرے پاس معمولی کپڑا تھا۔ پہلا ڈاکو واپس ہو گیا، پھر دوسرا ڈاکو آیا، میں نے وہی جواب دیا، میرے پاس 40 دینار ہے جو ہماری والدہ نے اخراجات کے لیے دی ہے۔ وہ ڈاکو مجھے پکڑ کر سردار کے پاس لے گیا۔ سردار نے وہی سوال کیا، میں نے وہی جواب دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سردار نے پوچھا کہ تو نے سچ کیوں بولا؟ جھوٹ بھی بول سکتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھ سے میری والدہ نے یہ عہد لیا تھا کہ میں ہمیشہ سچ بولوں، اگر میں جھوٹ بولتا تو اپنی والدہ کی عہد میں خیانت کرتا، خیانت کرنے والا بنتا۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات پر ڈاکوؤں کی سردار پر اتنا اثر پڑا کہ ڈاکوؤں کی سردار نے کہا تمام ڈاکوؤں سے کہ جو بھی مال لیے ہو وہ واپس کر دو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اس سچائی کی وجہ سے ڈاکوؤں کی سردار پر اتنا اثر پڑا
کہ ڈاکوؤں کی سردار نے کہا کہ آج سے میں اس ڈاکے سے توبہ کر رہا ہوں، آج سے اس غلط پیشے سے توبہ کر رہا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی سچائی کی وجہ سے ڈاکوؤں کی سردار نے توبہ کی، اور تمام ڈاکوؤں نے سردار سے کہا آج تک ڈاکے میں آپ ہمارے سردار تھا، آج توبہ میں آج ہمارا سردار بن جائیے۔ تمام ڈاکوؤں نے توبہ کی، سردار نے توبہ کی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی سچائی کی وجہ سے۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ 17 یا 18 سال کی عمر میں تحصیل علم کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے بغداد کے سفر پر روانہ ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بغداد گئے علم حاصل کرنے کے لیے، جبکہ آپ کی عمر 17 یا 18 سال تھی۔ یہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا تحصیل علم کے لیے بغداد کے سفر کا واقعہ تھا۔ اللہ تعالی ہم آپ کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم آپ کو ہمیشہ سچائی پر قائم رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے، سچ بولنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور جھوٹ اور فریب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔